ہمارے معاشرے میں استاد کی کوئی قدر ہی نہیں، استاد کی ذرا بھی عزت نہیں، حتیٰ کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ لوگ ہماری عزت تب ہی کریں گے جب ہمارے پاس کچھ ہوگا، اور ہمارے پاس کچھ تب ہوگا جب ہم استاد کی قدر کریں گے اور استاد کا خزانہ علم کا اپنے اندر لیں گے، اس خزانے کو ہم لوٹیں گے۔ استاد ایک ایسا خزانہ ہے جسے جتنا بھی لوٹ لیا جائے وہ ختم نہیں ہوتا۔ آج لوگ استاد کے آگے بدمعاشی کرتے ہیں، استاد کو تانے دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، بدمعاشی دکھاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سن لیں کہ جو شخص استاد کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتا اسے زمانے کے تھپڑ کھانا پڑتے ہیں، اور جو شخص استاد کا تھپڑ برداشت کر گیا اس کے تھپڑ سے زمانہ برداشت کرے گا۔ جو شخص استاد کے آگے سر جھکا گیا زمانہ اس کے آگے سر جھکائے گا۔ جو شخص استاد کے آگے سر نہ جھکا سکا وہ زمانے کے آگے سر جھکائے گا اور زمانہ اسے جھکا دے گا۔ وہ شخص کبھی اوپر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ذہن سے کمزور بھی ہو طالب علم تو استاد اس کے ساتھ محبت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، مگر وہ مارتا پیٹتا کیوں ہے؟ کہ اس شخص کا بھلا ہو، اس طالب علم کا بھلا ہو، مگر وہی طالب علم استاد کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن کمزور ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ استاد کی قدر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کبھی بہت بڑے مقام پر ہوں گے، لوگ آپ کی پوجا کریں گے، لوگ آپ کو بہت عزت دیں گے۔ استاد ایک ایسی چیز ہے جو کہ خود کچھ بھی نہیں ہوتا مگر زمانے میں بہت کچھ بنا دیتا ہے۔ وہ کیا خوب لکھا ہے کسی لکھنے والے نے کہ استاد خود بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ استاد ہمیں تبھی بادشاہ بنائے گا جب ہم استاد کی قدر کریں گے، جب ہم استاد کا احترام کریں گے، جب ہم استاد کی عزت کریں گے، جب ہم استاد کی فرما برداری کریں گے۔ مگر آج کے زمانے میں استاد کی کوئی قدر نہیں۔ پہلے یوں ہوتا تھا، کسی گلی سے استاد گزر رہا ہوتا تھا، شاگرد وہ گلی چھوڑ دیتے تھے۔ آج اگر استاد کہیں سے گزر رہا ہو تو شاگرد یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آگے استاد جا رہا ہے، وہ بائک پر ہوں، پیدل ہوں، وہ آگے نکل جاتے ہیں اور استاد کو سلام تک نہیں بلاتے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ایک استاد صاحب تھے، وہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور ان کا ایک شاگرد آیا، وہ آج کل آفیسر ہے، وہ گزر رہا تھا تو وہ آگے گزر گیا اور استاد صاحب نے مجھ سے فرمایا کیا جاوید بیٹا یہ سب سے بہت بڑی بے وقوفی کی نشانی ہے۔ میں ڈر گیا شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا استاد جی کیا ہوا؟ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ استاد جی نے کہا بیٹا غلطی تجھ سے نہیں ہوئی، وہ جو شخص جا رہا ہے آج آفیسر ہے۔ میں نے کہا جی سر۔ کہتے ہیں یہ کسی زمانے میں میرا شاگرد تھا، آج میں آگے جا رہا ہوں، اور یہ اس جب پیچھے سے آ رہا تھا اس نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ آگے استاد جا رہے ہیں، یہ آگے نکل گیا ہے۔ حتیٰ کہ اسے صحیح معنوں میں استادوں نے اوپر پہنچایا، جس میں اس کا میں بھی استاد ہوں، اس میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ مگر اس وقت میں بہت سوچ میں پڑ گیا کہ آج کل اتنے تعلیم یافتہ لوگ کیوں دھکے کھا رہے ہیں، ڈگریاں بھی ہیں ان کے پاس، مگر وہ اسی وجہ سے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کبھی استادوں کا احترام نہیں کیا ہوتا، انہوں نے کبھی استادوں کی قدر نہیں کی ہوتی۔ استاد پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمانے میں لوگ ہماری قدر کریں، عزت کریں، تو ہم اپنے استادوں کی قدر کرنا سیکھیں، ہم اپنے بڑوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ اور استاد والدین ہوتے ہیں، والدین بھی تو بندے کو پیٹ دیتے ہیں، مارتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو استاد کا بھی ہم جھگڑا برداشت نہیں کر سکتے، استاد کا غصہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے استاد کی اتنی بھی قدر نہیں؟ والدین ایک پتھر دنیا میں پیدا کرتے ہیں اور استاد اس پتھر کو
تراش کر ہیرا بناتا ہے۔ حتیٰ کہ والدین سے بھی زیادہ استاد کا حق اس بچے پر ہوتا ہے۔ جو بچہ زمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو استاد کا احترام کرتا ہے، جو استاد کو عزت دیتا ہے، جو استاد کی فرما برداری کرتا ہے۔ میں آپ سے بہت امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو زمانے میں کہیں بازار میں استاد مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک یہ واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، استاد کے پاس پڑھتا تھا، اور بھی بچے تھے، وہ سب سے چھوٹا تھا۔ تو استاد کی ایک دن طبیعت خراب ہو گئی، تو آہستہ آہستہ وہ مرض بڑھتی گئی، تو سب شاگرد استاد کو چھوڑ گئے۔ وہ چھوٹا شاگرد استاد کے کپڑے دھوتا تھا، استاد کو واش روم لے جاتا تھا، لے آتا تھا، استاد کی قدر کرتا تھا۔ ایک دن وہ رونے لگ گیا۔ استاد نے کہا، بیٹا میرا کچھ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی میرا بھی کوئی بہانہ بنا دے گا، اگر آپ کو گھر کی یاد آتی ہے تو آپ گھر چلے جائیں۔ اس چھوٹے شاگرد نے کیا کہا کہ استاد جی مجھے گھر کی یاد نہیں آتی، میں یہ سوچتا ہوں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں علم کہاں سے سیکھوں گا؟ حتیٰ کہ اس کے استاد تو اور بھی دنیا میں بہت ہیں، کسی اور کے پاس جا کر سیکھ لیتا۔ نہیں، اس نے کہا استاد جی میں علم کس سے سیکھوں گا؟ استاد رونے لگا، بچہ بھی رونے لگا۔ استاد نے کہا، آؤ بیٹا گلے لگ جا۔ جب وہ بچہ استاد کے گلے لگا تو استاد نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میرے سینے میں جتنا بھی علم ہے اس بچے کے اندر اتار دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد کی دعا کو قبول کیا، اور تمام علم اس شاگرد کے سینے میں چلا گیا۔ وہ استاد کی قدر کرتا رہا۔ پھر لوگ بہت بڑا سکالر بنا، لوگ اس سے بہت باتیں پوچھتے، حدیثیں پوچھتے، لوگ اس کے محتاج تھے، اس کے آگے پیچھے گھومتے بہت بڑے بڑے لوگ۔ اگر ہم بھی یہی چاہتے ہیں تو استاد کی فرما برداری کریں، استاد کو عزت دیں، استاد کی قدر کریں۔ استاد کی دعا انسان کو بہت اوپر تک لے جاتی ہے، استاد کی دعا والدین سے بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ عاجز کو بھی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔